نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر چل رہی ہے جی، آیت نمبر 7 سے 8 دو آیات مبارکہ ہیں۔ ان کے اوپر تجوید کے اعتبار سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ را جو ہے جب بھی زبر اور پیش کے ساتھ ہو پر پڑی جاتی ہے، کسرہ کے ساتھ ہو تو پتلی پڑی جاتی ہے۔ ذال کا مخرج نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آنی چاہیے۔ ارم ذات العماد، ہم نے دال کو قلقلہ کیا کیونکہ دال کے نیچے زیر ہے، جب ادھر وقف کرنا تھا تو زیر کو نہیں پڑھا، ساکن کیا تو دال کو قلقلہ کریں گے۔ اگر قلقلہ نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو دلتی آگے والی آیت مبارکہ کو ملائیں گے۔ اگر نہیں ملائیں گے تو اس کے اوپر ایک زبر ہے، اللتی لفظ ہے یہاں پہ، تو اس کو ہم پڑھیں گے اللتی۔ تو رسم الخط میں جہاں پہ اللتی الف کے اوپر زبر نہیں لکھی ہوئی تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس کو ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک بار ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تو یخلق قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ مثلھا اس سا کے لیے بھی اس ذال کی طرح زبان نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے گی تاکہ اس کی سین سے مشابہت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر زبان اندر رہے گی تو وہ مثلھا سین بن جائے گی، سیٹی کی آواز آئے گی۔ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس آواز کو میٹ ہو جانا چاہیے، جیسے مس 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 التی لم، یہ دیکھیں قاف قطب جدن کے علاوہ کسی حرف کو جب ساکن ہو تو اس کو قلقلہ ہونے نہیں دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ التی لم یخ، میم کے مخرج کو نہیں چھوڑنا، آپ نے میم کے مخرج کو اس پہ رہنا ہے، لم یخ، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، دال کو ہم نے قلقلہ کیا۔ یہ ہوئی جی تجوید کے چھوٹے سے منیمم قوانین تھے اس میں، وہ ہم نے بات کر لی۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ الفاظ کلمات جو ہیں ان میں سے اسم، فعل اور حرف ان کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ ارم اسم ہے جی، ذات اسماء ستہ مکبرہ میں سے اسم ہے، العماد اسم ہے، اللتی اسم موصولہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، لم حرف نفی و جزم و قلب، تین کام کرتا ہے یہ۔ یخلق کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے خواہ، لام اور قاف، یہ باب نون سے ہے۔ خلق یخلق سے یہ فعل مضارع مجہول ہے، تو یہ یفعلو کے وزن پہ یخلق لفظ لکھا ہوا ہے، تفصیل میں نے بتا دی۔ مثلھا، مثل یہ کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے، ہا ضمیر بھی اسم ہے، فی حرف جر ہے، یہ بلد کی جمع ہے، با لام اور دال، بلاد، یہ جمع مقصر ہے۔ جمع مقصر وہ ہوتی ہے جس میں اس کے مصدر کے حروف میں سے کوئی ایک حرف زیادہ آ جائے یا اس میں سے ایک کم کر لیا جائے، یعنی اس کے ربط کو توڑ دے۔ با لام دال، لام اور دال کے درمیان ایک الف آ گیا ہے، اس لیے ہم اس کو جمع
मुकस्सर कहते हैं। इसी तरह आइन मीम दाल है, ये भी जमा मुकस्सर है। क्यों जमा मुकस्सर है जी? मीम और दाल के दरमियान एक अलिफ आ गया है जिसने उसका रब्त जो है उसको तोड़ दिया है, उसको काट डाला है। मुकस्सर, कसरा कहते हैं तोड़ देने को। ये कसर के सवालात हम इसी तरह बचपन में पढ़ते थे। 4/2 तो क्या करता है, 4 को 2 आके तोड़ देता है, तो 2 इंटू 2, 4 को उसने 2 बना दिया, तो ये है कसर, तोड़ना। तो ये हुई बातें हमारी। ये क्या है जी? ये इसम जो है ये इसमें मौसूला है। लम को मैंने बता दिया। फी जो है ये क्या है? फी हरफे जर है, हरफे जर। ठीक है जी। ये इस अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है तो हम लिख देते हैं, और मुअन्नस है। आगे देखते हैं क्यों मुअन्नस है। ये इसम जो है ये भी इसमें मुअन्नस है, कबीले का नाम है, और ये गैर मुनसरिफ इसम है बेवजह तानीस। इसमें जो सबब है गैर मुनसरिफ होने का वो है तानीस, कि ये मुअन्नस है। तो ये हुई जी हमारी बातें। इल्मे सर्फ के मुताबिक अल्फाज को बनाने का तरीकाकार हमें पता चल गया। आगे चलते हैं जी। इल्मे नहव की जानिब। इल्मे नहव बड़ा मजेदार है यहां पे। कैसे जी? बिआदिन, ये है लफ्ज जो पिछली आयत यहां पे हमारी खत्म हो रही है। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद। तो बिआद के साथ जो बा हरफे जर की वजह से ये मजरूर है, तो हमने कहा कि ये जो आद है ये मुबदल मिन्हु है। मुबदल मिन्हु का एक बदल आता है, यानी इससे बदल, या ये एक ऐसा मातूफ है जिसका आगे अत्फे बयान है। अत्फे बयान की डेफिनेशन ये है कि ये वो अपने माकबल जिसका वो बदल आ रहा होता है उसकी तफसील बयान करता है। तो आद की अगर इसको अत्फे बयान ले लें तो इरम जो है अत्फे बयान होकर इस आद की आगे तफसील बयान कर रहा है, या ये मुबदल मिन्हु है और वो इसका बदल है, यानी दोनों एक ही चीज है। तो मुबदल मिन्हु और बदल का एराब एक होना चाहिए। तो एराब एक होने के नाते अगर हम देखेंगे तो ये तो है मजरूर, बा हरफे जर की वजह से आदिन मजरूर है, तो इसका बदल जो है वो हम कह रहे हैं कि ये इरम जो है इसका बदल है। तो इरम को हम जब देखते हैं बदल, तो वो हमें जाहिरन नजर आ रहा है कि वो मंसूब है। तो तजाद आया। इस तजाद को हल करने के लिए ये अल्फाज हमारी मदद करेंगे कि ये ऐसा इसमें मोनस है जो गैर मुनसरिफ है। इसमें गैर मुनसरिफ होने का सबब जो है वो तानीस है। तो गैर मुनसरिफ जो हैं वो मजरूर बिल फतहा होते हैं, मजरूर बिल फतहा। ठीक है जी। तो ये भी मजरूर है मुबदल मिन्हु, और इसका बदल भी मजरूर है। तो इरम फिर वही बात जो मैंने पहले जिक्र की कि ये उस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जद में से हैं कि आद बिन आउस बिन इरम बिन साम बिन नूह। तो ये उस इरम कबीला था जो उस वक़्त अरब में इक़्तिदार में था, इससे मुराद वो है। अच्छा जी, उनकी सिफ्त क्या थी? आगे फिर ये बात है कि इरमा ज़ातिल इमाद, जुल इमाद नहीं आया। जू जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मौसूफ अगर मोनस है तो सिफ्त भी मोनस आएगी। तो ये है ज़ातिल इमादी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मुरक्कब इजाफी है ये भी इसम जमा, ये भी इसम
یہ مرکب اضافی جو ہے یہ صفت بنے گا جی، صفت اول کس کا؟ اروما کا۔ تو یہاں پہ یہ چونکہ مونس ہے، یہ بھی اس کی مونس ہی آئے گی، تو اروما ذات العماد۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، دوسری صفت کیا ہے؟ اللتی۔ اللتی کو ہم اس میں موصولہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر موصولہ ہے تو آگے والا پورا جملہ جو ہے ہم کہیں گے یہ اس کا صلہ ہے، صلۃ الموصول۔ تو موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس اروما کی صفت ثانی بنے گا۔ دیکھتے ہیں یخلق۔ یخلق جو لفظ ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور ہر فعل کے اندر ایک اسم آتا ہے جو اس فعل کا جز ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ اس فعل مضارع کو یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر ایک اسم ہے اور ایک اس کے اندر فعل ہے۔ یہ فعل جمع اسم مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہے یخلق۔ ابھی وہ جو چھپا ہوا تھا اس نے ظاہر ہونا ہے، جو بارز ہوتا ہے وہ تو آلریڈی ظاہر ہے، اس کو مزید ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو چھپا ہوا ہے اس کو ہم نے جانا کہ یہ مثل و اسم جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ مرفوع ہے، یہ اسم مرفوع ہے، یہ ہا اسم مجرور ہے۔ تو یہ مرفوع اور مجرور دونوں اسماء، اسم جمع اسم، تو یہ کیا بنے گا جی؟ یہ مرکب اضافی بنے گا۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ جو مضاف ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ یہ مرفوع تو ہے، اس ضمہ ظاہرہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ اچھا جی، مرفوع ہو کر ان 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ کیا یہ فاعل ہے؟ کیا یہ نائب فاعل ہے؟ کیا یہ مبتدا ہے؟ کیا یہ خبر ہے؟ کیا یہ انا کی خبر ہے؟ کیا یہ لائے نفی جنس کی خبر ہے؟ کیا یہ کانا کا اسم ہے؟ اور کیا یہ لابا مشابہ لیسا کا اسم ہے؟ 8 کے 8 میں نے آپ کو گنوا دیے۔ یہ میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں، یا اگر یاد میرے کہنے سے نہیں ہوتی تو کم از کم ایک جستجو پیدا ہو جائے کہ یہ 8 تو ہم کم از کم یاد کر لیں۔ اچھا، تو ان مرفوعات میں سے یہ لفظ ہے جی آپ کا نائب فاعل۔ تو یہ جو فعل مضارع مجہول ہے اس کا نائب فاعل چھپا ہوا جو ہوا اسم ہے اس کے اندر، ہم اس کو نائب فاعل نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ظاہراً ہمیں اس فعل کے بعد نظر آ گیا، تو ہم اس کو نائب فاعل اپنے اضافت کے ساتھ، یہ مرکب اضافی پورے کا پورا کیا بنے گا؟ نائب فاعل۔ ٹھیک ہے جی، تو نائب فاعل اپنے کو اس فاعل کو اس فعل کو اپنا نائب فاعل ملا۔ آگے اس کے کیا ہے؟ فی البلاد۔ فی البلاد جو ہے یہ دونوں مل کر حرف جارہ اور اس کے بعد ایک اسم، یہ دونوں مل کر کیا بنے ہیں؟ مرکب جاری۔ ٹھیک ہوئی جی بات؟ یہ جو مرکب جاری ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق ہے کس کے؟ اپنے ماقبل فعل کے، فعل جو یخلق ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہم ذکر کرنا بھول گئے
کہ لم کو ہم نے کہا یہ نفی بھی ہے، یہ جزم بھی ہے، اور یہ قلب بھی ہے. یہ تینوں ناموں سے جانا جاتا ہے. اچھا جی، اس نے نفی کیا کی؟ یہ تھا فعل مضارع، اس کے معنی کی اس نے نفی کی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، نہ ہوا. پھر اس نے جزم کیا کیا؟ یہ یخلقو تھا تو یہ اس نے اس پیش کو ہٹا کر تو اس کو جزم دے دی، تو یہ ہے جزم. نفی کیا کی؟ اس لم نے اس کے معنی میں نفی پیدا کر دی تو یہ ہوئی تبدیلی مانوی، مانوی نفی ہو گئی. اور قلب کیا کیا اس نے؟ قلب یہ کیا کہ یہ جو جملہ، یہ جو لفظ تھا یہ تھا مضارع، اس کو تبدیل کر کے اس نے ماضی بنا دیا. تو یہ ماضی، مضارع کو ماضی بنانا، یہ اس کا قلب ہے، یہ اقلاب ہے کہ اس نے اس کے معنی کو حال اور مستقبل میں سے نکال کر ماضی میں کر دیا. تو یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے جو لم نے جس کی آ کر نفی کر دی. تو یہ پورا جملہ ہم نے کہا تھا کہ یہ صلۃ الموصول ہے، کس کا؟ اس موصولہ کا. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی، یہ کیا ہے جی؟ موصول جمع. یہ پورا جملہ کیا ہے جی؟ صلہ. یہ صلہ جمع موصول مل کر کیا بنے جی؟ صفت ثانی. یہ صفت اول جمع صفت ثانی مل کر، یہ جمع کا نشان ہے، صفت اول اور صفت ثانی مل کر کیا بن رہے ہیں جی؟ معطوف علیہ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آگے والی آیت جو ہے اس کی معطوف آئے گی، اور پھر معطوف اور معطوف علیہ مل کر ایک مرکب عطفی ہو کر پورے کے پورے پھر کیا بنے گی؟ صفت بنے گی اس ارم کی. تو وہ ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں اس کی بات کریں گے. تو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں سمجھا؟ الم تر کیف فعل فعلا کیف ربک بعاد. تو یہ جو بعاد ہے یہ مبدل منہو ہے، اس کا بدل ہے ارم. تو گویا دونوں قبیلوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی اور اس کی، اور ان دونوں کی کامن صفات ہیں آگے جو چل رہی ہیں کہ آپ کے رب نے ارم اور عاد قوم کے ساتھ کیا کیا. جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے، ایک صفت ان کی یہ تھی، اور ان کی دوسری صفت تھی امادلتی. اچھا آگے یہ بھی ہے، یہ چونکہ یہ تو صفت ہوئی تو یہ ہے ارما اللتی. چونکہ اس کو لفظ مونس ہے، اس لفظ کی تانیث کے ذریعے غیر منصرف ہے، تو اس لیے اس کا اسم موصولہ اللتی آیا، نہ کہ اللذی آیا ہے. ارم اللذی نہیں آیا. تو اللتی جس کی مثلہا، یہ ہا ضمیر پھر اسی ارم کی طرف ہی جا رہی ہے جو کہ مونس ہے. تو مثلہا لم یخلق، نہیں پیدا کیے گئے، ان کی مثل فی البلاد، سارے ہی ملکوں میں، گویا دنیا میں. تو دنیا میں ان جیسے نہیں پیدا کیے گئے، یہ ہوئی اس کی ایک صفت ثانی. اور جو صفت اول تھی وہ تھی ذات العماد،
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفت اول اور صفت ثانی جو کہ پہلے پورا جملہ خبریہ فعلیہ خبریہ تھا، جو صلہ بنا اس اللہ تی کا، اللہ تی موصول جمع صلہ مل کر صفت ثانی اور صفت اول مل کر معطوف علیہ. تو یہ ہے آج کا ہمارے ٹاپک. یہ دونوں آیات ہم نے کیا بنائی؟ معطوف علیہ. آگے اس کا معطوف آئے گا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ، اور معطوف اول اور معطوف ثانی یہ سارے مل کر اس ارم کی صفت بن جائیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے ٹاپک میں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.